جیسا کہ آپ جانتے کہ کل ہماری پیپلز پارٹی اور جے یو آئی اور PMLN اور ساتھ ہمارے جو جڑے ہوئے اتحادی پارٹیاں ہیں ان کے بحاف پہ ہماری کل مشاورت ہوئی اور کل ہم نے فیصلہ کیا کہ آج ہم انشاءاللہ ووٹ نو کانفیڈنس کی موشن اسمبلی میں جمع کرائیں گے. یہ ہم نے بالکل ایک سیکرٹ رکھا تھا جس کو سب نے پاسداری کی اور جب آج تمام پارٹیز نے اپنے ممبران سے سگنیچرز لیے ریکوزیشن کے حوالے سے اور موشن کے حوالے سے جس کو آج ہم نے جمع کرا دیا ہے. میں زیادہ وقت نہیں دوں گا پھر اکابرین بات کریں گے. اس کی ضرورت کیوں پڑی یہ ہے اصل بات کہ 4.25 سال بعد ہم جا رہے ہیں اس ووٹ نو کانفیڈنس کے اوپر ہی. کیوں اس کی ضرورت پڑی؟ آپ نے دیکھا کہ 3.5-4 سالوں میں اس سلیکٹڈ گورنمنٹ اور وزیر اعظم نے جو کچھ اس ملک کے ساتھ معاشی حوالے سے، سماجی حوالے سے، معاشرتی حوالے سے جو کچھ کر دیا ہے، اس تباہی کی نظیر پاکستان کی 74 سالہ تاریخ میں نہیں ملتی. مہنگائی تاریخ کی سب سے اونچے درجے پہ ہے. بے روزگاری اس ملک کے اندر اس نے بسیرے کر رکھے ہیں اور عام آدمی کے لیے اپنا جسم برقرار رکھنا محال ہو چکا ہے. ایک غریب عام گھرانے کے 6 افراد کے لیے آپ نے ابھی بڑے جو لیٹسٹ سرویز وہ دیکھ لیے ہیں کہ سب سے زیادہ جو آج پریشانی کی بات ہے وہ مہنگائی ہے، پھر بے روزگاری ہے اور پھر ملک کے اندر اس وقت جو قرضے لے کر جو ملک کے 22 کروڑ عوام کو گروی رکھ دیا گیا ہے، بلکہ ہماری نسلوں کو بھی، اور ان خربوں کے قرضوں کے عوض پورے ملک میں ایک نئی اینٹ لگی ہوئی نظر نہیں آتی، چاہے وہ صوبہ سندھ ہے، چاہے وہ صوبہ KPK ہے، چاہے وہ بلوچستان ہے، چاہے وہ صوبہ پنجاب ہے. اور ایک ہی کام آتا ہے ان کو کہ جو تختیاں ماضی کی حکومتوں نے صوبوں میں لگائیں یا جو اس وقت حکومتیں ہیں ان کے اوپر تختیاں نہیں چڑھائی جا رہی ہیں بلکہ اکھاڑ کر نئی تختیاں لگائی جا رہی ہیں. اور پھر خارجہ محاذ میں جو بدترین ان کی ناکامی ہے کہ پاکستان کے وہ دوست جنہوں نے اچھے وقتوں میں اور برے وقتوں میں، جنگ اور امن میں پاکستان کا ہمیشہ ساتھ دیا، ان کو خامخواہ ناراض کر دیا. اگر میں چین کا نام لیتا ہوں تو جس طرح چین کے حوالے سے سی پیک کو نشانہ بنایا گیا اور سی پیک کے حوالے سے پھر بعض ان کے وزراء نے، خود وزیر اعظم جب یہ وزیر اعظم نہیں تھے، سب نے مل کر سی پیک میں کیڑے نکالے، حتیٰ کہ بدقسمتی سے کرپشن کی باتیں کی. وہ ملک جب پاکستان کو سی پیک کا تحفہ دے رہا تھا اور پوری قوم خوش تھی، اس وقت کون دوسرا ملک تھا پوری دنیا میں جو پاکستان کی مدد کے لیے تیار تھا؟ اور پھر جنہوں نے بجلی کے منصوبے دیے اور گوادر پورٹ اور بے شمار چیزیں، یہ پشاور سے کراچی جو ہماری ریلوے لائن اور بے شمار روڈ ٹرانسپورٹ اور اس طرح بے شمار انفراسٹرکچر کے منصوبے اربوں خربوں کے، ان کے اوپر انہوں نے تنقید کی اور بے جا الزامات لگائے. تو اگر چین جیسا ہمارا جو کہتے ہیں کہ ہماری سے اونچی ہماری دوستی ہے اور سمندر کی گہرائیوں سے وہ گہری ہے اور چینی کی طرح میٹھی ہے یا ہنی کی طرح میٹھی ہے، شہد کی طرح، ایسے دوست کو ناراض کرنا یہ کہاں کی میں سمجھتا ہوں کہ خارجہ پالیسی تھی. سعودی عرب ہمارا کتنا بہترین دوست ہے اور اس طرح اور ہمارے اسلامی ممالک میں اور پھر یورپ میں ابھی جو تقریر کی میلسی میں
انتہا کر دی. یعنی اپنا بیٹھے بٹھائے ہمارے یورپی یونین اور دوسرے ممالک کو ناراض کر دیا. اور سب کو پتا ہے کہ پاکستان کی جو ٹریڈ ہے وہ یورپین یونین سے اور باقی اپنا نارتھ امریکہ کے ساتھ اربوں ڈالر کی وہ ٹریڈ ہے, اربوں ڈالر کی. اور بیٹھے بٹھائے آپ نے جناب کارتوس چلا دیے. تو اس کو کہتے ہیں کہ ون مین سوسائڈ بامبر ہے وہ اچھی, یہ جو عمران خان صاحب ہیں. میں آپ کو سچی بات, اور پھر جو زبان استعمال کی ہے وہ زیب نہیں دیتی کہ اس کا ایک لفظ جہاں پر دہرایا جائے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ وجوہات ہیں, اور یہ اپنا فیصلہ ہم سب نے جو مل کے کیا مشاورت کے ساتھ, کو اپنی ذات کے لیے نہیں کیا. زرداری صاحب نے اپنی ذات کے لیے نہیں کیا, مولانا صاحب نے اپنی ذات کے لیے نہیں کیا, اور باقی جو ہمارے اکابرین ہیں, مینگل صاحب اور دوسرے ہمارے ساتھی, انہوں نے اپنی ذات کے لیے نہیں کیا. پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی خواہش جو کہ دن رات آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے نفس بدعا ہیں کہ یا اللہ کب اس بدترین نائل اور کرپٹ حکومت سے جان چھوٹے گی. تو آج یہ کہنا کہ جناب یہ فورن کانسپریسی ہے, یعنی باہر کے ممالک کے ساتھ انہوں نے کانسپریسی کی ہے. مجھے بتائیں کہ جو تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی ہے یہ فورن کانسپریسی ہوئی, خارجی سازش سے ہوئی. جو اس وقت بے روزگاری ہے پورے ملک میں وہ خارجی سازش سے ہوئی. $3 یا $4 جب گیس تھی اسپاٹ مارکیٹ میں آپ نے نہیں خریدی, آج $60 پہ پہنچ گئی ہے. یہ خارجی یہ تھی ہمارے خلاف سازش یا بین الاقوامی سازش تھی؟ مجھے آپ بتائیں, ملک کے اندر یہ جو قرضے لے کر ملک کی معیشت کا بڑا گھر کر دیا, یہ بین الاقوامی سازش ہے. آپ قطر کے ساتھ جو ہم نے معاہدہ کیا تھا یہ گیس کا, اس وقت وہ $13 پہ $12 پہ, اس وقت انہوں نے جہاز نہیں منگوائے اور پاکستان کے اندر بجلی مہنگی ترین بجلی پیدا کی. یہ بین الاقوامی سازش تھی, مجھے بتائیں آپ. اور پھر پوری اپوزیشن کو دیوار کے ساتھ چم دیا, اور اپنے جو اسکینڈل ہیں, چاہے وہ شوگر اسکینڈل ہے, چاہے وہ ویٹ اسکینڈل ہے, چاہے وہ LNG اسکینڈل ہے جہاں پر اربوں خربوں کھائے گئے, چاہے وہ یہ آپ کی ادویات کا اسکینڈل ہے, معلم جبہ ہے, آپ کا پشاور میٹرو ہے, آپ کی یہ بلین ٹری اسکیم ہے, آپ نے اپنا خود اپنا ہیلی کاپٹر جو ہے وہ نیب نے اس کے اوپر اپنے انویسٹیگیشن کی, فورن فنڈنگ ہے. یہ کیا بین الاقوامی سازش ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ احمقانہ اور بے بنیاد اور کوئی الزام ہو نہیں سکتا. یہ سب پاکستانی ہیں, ان کے رگوں میں پاکستانی ماں باپ کا خون اپنا چل رہا ہے, دوڑ رہا ہے بالکل. اور اس طرح کی بات کرنا یہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی طور بھی مناسب اور ان کو زیب نہیں دیتا تھا. بار کیپ میں یہ گزارش کروں, میں لمبی بات نہیں کروں گا, ختم کروں گا, پھر میرے مہربان یہاں پر بیٹھے ہیں وہ بات کریں گے کہ ہم نے یہ فیصلہ سوچ سمجھ کے کیا اور پاکستان کی 22 کروڑ عوام کی خواہشات اور ان کی جو دلی ان کی جو دعائیں تھی یہ ان کی عکاسی ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا. اور پھر الحمدللہ آج یہ موشن اپنا وہاں پر اسپیکر کے آفس میں جمع ہو چکی ہے, اس کی ہمیں سائن رسید مل گئی ہے اور اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا. تو یہ باہمی اتحاد اور اتفاق اور اشتراک سے صرف اور صرف قومی مفاد کے لیے, میں آپ کو بالکل خلوص دل سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قومی مفاد ہمارے سامنے ہے. اور اگر یہ بات کی جائے کہ انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا اپوزیشن کے خلاف, کن کی بیٹیوں اور بہنوں کو جیلوں میں ڈالا, کن کے بزرگوں کو جیلوں میں ڈالا, اور بیجا الزامات, اور اوپر تلے انہی کی حکومت اور نیب کورس ان کو جناب کا ایک ہوٹل دے رہی ہے. میں کئی مثالیں دے سکتا ہوں. یہ کسی طور پہ احتساب نہیں, یہ بدترین انتقام ہے. لیکن میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں کہ the word victimization is not in our dictionary. قانون کی عملداری ہونی چاہیے اور اللہ کو ہم سب نے جواب دینا ہے. تو یہ ہے وہ محرکات وجوہات جس کی بنا پر ہم سب نے مل کر
بڑی ارکریزی کے ساتھ کئی ہفتے ہماری میٹنگز ہوئی ہیں، لاہور میں، اسلام آباد میں، ہر جگہ، اور اس کے بعد ہم اس فیصلے پر پہنچے کہ اب مزید تاخیر کی تو نہ عوام معاف کریں گے ہمیں، نہ خدا ہمیں معاف کرے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جناب میاں شہباز شریف صاحب نے ہم سب کی ترجمانی کی ہے اور 3.5 سال سے ملک کو ہر حوالے سے جس طرح انحطاط کی طرف دھکیلا گیا ہے، میں ان کی گفتگو کی تائید کرتے ہوئے یہ بات آگے بڑھاؤں گا کہ ہمیں کوئی خوش فہمی نہیں تھی۔ ہمیں ان کے 10-12 سالوں سے آئیڈیل گفتگو وہ سب کے سب نمائشی ہی نظر آ رہی تھی۔ جب سے انہوں نے NGOs کے ذریعے سے مغربی تہذیب کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی، ہم نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ یہ پاکستانی نہیں ہے، یہ کسی بیرونی ایجنڈے کا ایجنٹ ہے، اور ہم نے استقامت کے ساتھ اپنے موقف پر قائم رہتے ہوئے اپنے نظریات اور اپنے اعتقادات اور پاکستان کی بنیاد و اساس پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں، نہ وقت کسی مسئلے پہ، نہ کسی مستقل پالیسی کے امور پر۔ 2018 میں جو الیکشن ہوا ہے، ہم نے الیکشن کے بعد 1 ہفتے کے اندر ایک متفقہ موقف اس وقت تیار کر لیا تھا کہ الیکشن ناجائز ہوا ہے، عوام کا مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے، ہم اس کے نتائج کو تسلیم نہیں کرتے، اور اس کے بعد پھر تحریک کا آغاز ہوا۔ مختلف سیاسی جماعتیں، ہر جماعت کا اپنا ایک پلیٹ فارم، اس کی اپنی ایک سوچ، یہ جمہوریت کا حسن ہے۔ جمہوری دنیا میں کس حد تک تفاوت چلتا رہتا ہے، کچھ ترجیحات میں فرق آ سکتا ہے، لیکن بنیادی موقف کہ عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے اور ہم اس حکومت کو تسلیم نہیں کرتے، ہم نے کوئی جھول نہیں دکھائی اس حوالے سے۔ ملک کے اندر 14 ملین مارچ، اس کے بعد آزادی مارچ، آج پیپلز پارٹی کا مارچ، یہ اس جدوجہد کا ایک تسلسل ہے جس نے قوم کے اندر ایک بیداری پیدا کی، ایک شعور بیدار کیا، اور ان سلیکٹڈ حکمرانوں کے اصل چہرے کو بے نقاب کیا ہے۔ ہم آج سچے ثابت ہوئے۔ ہم اپنے موقف کے حوالے سے قوم کے سامنے شرمندہ نہیں ہیں۔ ہم نے جو کہا تھا، ایک ایک بات حقیقت بن کر ہر عام آدمی کے سامنے موجود ہے اس وقت، اور ہر شخص یہ سمجھ رہا ہے کہ ملک انحطاط کی طرف گیا ہے۔ اب 2 چیزیں ہیں، ملک کے اندر آپ کا عوام ہے، ملک سے باہر ایک بین الاقوامی برادری ہے۔ اگر آپ نے معیشت کو مضبوط کیا تو پھر عوام آپ پہ اعتماد کریں گے، لیکن اگر آپ نے ملک کی معیشت کو مضبوط کیا تو دنیا کے مفادات آپ سے وابستہ ہو جائیں گے، عالمی برادری آپ کو اپروچ کرے گی، آپ کے ساتھ کاروبار کرے گی، آپ کے ساتھ معاملات کریں گے۔ ہم نے ملک میں معیشت کی رہی سہی ساکھ بھی ختم کر دی، اور جب 2017-18 کا بجٹ پیش ہو رہا تھا تو سالانہ GDP کا گروتھ ریٹ 5.5% بتایا گیا۔ اگلے سال کا ہدف 6.5% تک
پارلیمنٹ میں بیان کیا گیا، لیکن اس حکومت نے آنے کے بعد ہمارے ملک کی سالانہ ترقی کا تخمینہ 0 سے بھی کم لے آئے. ملک کی معیشت کمزور ہو گئی. جب ملک کی معیشت کمزور ہو گئی تو پھر آپ کو کوئی ملک اپنا پیسہ دے کر ضائع کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس حوالے سے ہم اپنے دعوے میں سچے ثابت ہوئے ہیں اور آج بالاتفاق تمام سیاسی جماعتوں نے، اپوزیشن کی جماعتوں نے قومی اسمبلی کے سیکریٹریٹ میں عدم اعتماد کی تحریک پیش کر دی ہے، اور انشاءاللہ اب ان کے دن گنے جا چکے ہیں. ان کی بساط اب لپٹ چکی ہے اور اب کوئی آئیڈیل باتیں ان کے لیے سود مند نہیں ہو سکتی. جو تم نے کرنا تھا وہ تم نے کر لیا. بڑے بڑے بلندبان دعوے اور کیا کیا کچھ آپ نے کہا قوم سے، نئی نسل سے. آپ نے دنیا کو دھوکہ دیا، آپ نے اپنے عوام کو دھوکہ دیا، آپ نے اپنی نئی نسل کو 1 کروڑ نوکریوں کا جھانسا دیا، جہاں آپ نے 50 لاکھ لوگوں کو پاکستان کی ملازمتوں سے باہر کیا. آپ نے 50 لاکھ گھروں کے بنانے کی بات کی، آپ نے 50 لاکھ گھر گرا دیے لوگوں کے، اور پورے ملک کے مناظر دیکھیں. تو اس حوالے سے میں گفتگو میں کوئی تکرار نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن ہمیں آئیڈیل باتیں نہ کہا کرو. ہم نے تمہاری اس وقت کی گفتگو کو بھی نمائش سمجھا تھا، ہم نے اس وقت بھی ایک دھوکہ سمجھا تھا، اور آج قوم نے بھی، اس کے ایک ایک بچے نے یہ تسلیم کر لیا کہ اس سے بڑا دھوکہ پاکستان کی تاریخ میں ہمارے ساتھ نہیں ہوا. تو دھوکہ اب دھوکہ ہی ہوتا ہے. اب مقبول نعروں کا سہارا مت لو. امریکہ کی مخالفت میں بات ہو رہی ہے، یورپ کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں، ہم جانتے ہیں بہر رنگے کے خواہی جامہ میں پوش، من انداز قدطرہ میں شناس. ہم آپ کو جانتے ہیں، تمہاری اصلیت کو جانتے ہیں، تمہاری حقیقت کو جانتے ہیں، تمہاری ذہن کے اندر کی خباثتوں اور غلاظتوں کو جانتے ہیں. آپ ہمارا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ آپ ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں، آپ ہمیں جلسے میں گالیاں دے رہے ہیں. ظاہر ہے کہ جس ظرف میں جو چیز ہوگی اسی کی بو آئے گی. ان کے ظرف میں یہی کچھ ہے. تو جو کچھ ہوا، مرض بڑھتا گیا جو دوا کا، انہوں نے قوم کو، ملک کو مریض بنا دیا ہے. انشاءاللہ العزیز جو اپوزیشن اس وقت آپ کے سامنے ہے، سیاست چلتی رہے گی، اتفاق و اختلاف بھی ہوگا، لیکن ملک کی مفاد پر ہم متحد ہیں. چائنا کی بات ہے، پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، وہ بھی انگیج رہی اور سی پیک کی طرف بڑھ رہی تھی. مسلم لیگ کی حکومت آئی، اس نے یہ نہیں کہا کہ پیپلز پارٹی نے غلط کیا، اس نے اس کو پروموٹ کیا، اس کو تسلسل دیا، اور ملک میں بجلی کی پیداوار بڑھی. آپ کو چین جیسے ملک نے پوری دنیا سے تجارت کا شاہراہ دیا، ایئرپورٹس آپ کو دینا چاہے. ہم نے اتنے بڑے دوست کو مایوس کر دیا. پڑوس میں ہمارا کوئی نہیں، دور میں ہمارا کوئی نہیں، یورپ میں ہمارا کوئی نہیں رہا. ہم لوگ اگر بات کریں گے پاکستان کی مفاد کی کریں گے. ہماری کوئی دنیا کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں. اختلاف رائے کرتے ہیں، ہم سے بڑھ کر اختلاف رائے کون کرتا؟ امریکہ کی مخالفت اگر کبھی کسی موقع پہ آئی ہے، ہم سے کون آگے بڑھ کر واش گاف الفاظ میں اختلاف کر چکا ہے؟ مغرب کی پالیسیوں سے اختلاف کا مرحلہ آیا ہے، لیکن اختلاف رائے سیاسی اور جمہوری انداز کے ساتھ ہوتا ہے. ہم بندوق نہیں اٹھائی، ہم نے بندوق کی سیاست کو رد کیا ہے. ہم ملک کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان کو مستحکم بنانا چاہتے ہیں. ہماری کسی اداروں سے بھی کوئی دشمنی نہیں، لیکن ان کے فیصلوں سے، ان کے رویوں سے اختلاف کا جب موقع آیا ہے تو چھپایا نہیں ہے. پھر
پر بلا اختلاف رائے کیا، بسد احترام اختلاف رائے کیا. اپنے ملک میں رہتے ہیں، اپنے ملک پہ کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہوا کرتی، لیکن ملک کو آگے لے جانا ہے. اور ہم نے جو قوم کے سامنے بات کی تھی، جو آپریشن کیا تھا ان کا، جو ان کی حقیقت بتائی تھی، آج وہ سچ ثابت ہوئی ہے. اور انشاءاللہ العزیز عدم اعتماد کی تحریک پیش ہو چکی ہے، اور ہم کامیابی پر یقین رکھتے ہیں. انشاءاللہ العزیز تحریک عدم اعتماد ان نااہلوں اور نالائقوں کے خلاف کامیاب ہوگی، اور قوم ایک دن ان قریب نجات کی خوشخبری سنے گی. ان سے ہم قوم کو نجات دلا کر رہیں گے انشاءاللہ. مجھے بلاول کے پاس بھی حاضری لگانی تھی. ورکر بیچارے تھر سے کراچی سے پہنچے ہوئے ہیں، بابا بھٹ کے آئی لینڈ سے پہنچے ہوئے ہیں. ان کے پاس حاضری لگانی تھی، ان کا شکریہ ادا کرنا تھا، ان سے کچھ پیار کرنا تھا. دوستو، میں آپ کو ایک آپ کی حقیقت بتاتا چلوں. جرنلزم ڈیموکریسی کا ایک بہت بڑا ستون ہے. ہم نے ہمیشہ اس میں بلیو کیا. جب بی بی صاحبہ 88 میں پاور میں آئی تب پیپر امپورٹ ہوتا تھا، اور وہ اسلام آباد کرتا تھا پیپر امپورٹ، پرمٹ دیتا تھا. ہم نے وہ اس پہ سارے بینڈ ہٹا دیے، امپورٹ آف پیپر فری کر دیا. ویسے میں آپ سے ایک خوش خبری شیئر کرتا چلوں کہ آج حامد میر جو ہے وہ بحال ہو گیا ہے. تو ون ہینڈ فار حامد میر کمنگ بیک. حامد میر کا سوال حامد میر نہیں ہے، حامد میر کا سوال آپ کی برادری سے ہے کہ کسی کا کوئی بھی کتنا بھی مضبوط ہو، ڈیموکریسی میں اس کو یہ حق نہیں پہنچتا کسی اور کی زبان بند کرے. میں نے 5 سال پریزیڈنسی میں بیٹھ کے، اور سارے جرنلسٹوں نے مجھ سے اختلاف بھی کیا، مجھ پہ تہمتیں بھی لگائیں، میں نے برداشت کی. یہ جمہوریت ہے، یہ ہمارا طریقہ ہے جمہوریت کا. میں تو مولانا صاحب سے کہتا ہوں یہ سب مجھے ثواب دیتے ہیں، اس لیے میں ان کو کچھ کہتا نہیں. جہاں تک سوال رہا، اب یہ پوزیشن پہنچ گئی کہ ہم اپوزیشن دوستوں نے سب نے سوچا کہ اب نہیں تو کبھی نہیں. یہ چلتا جا رہا ہے سلسلہ، اتنا خراب ہو جائے گا کہ پھر اس کو کوئی بنا بھی نہیں سکے گا. اس لیے ہم سب ساتھ آئے. ہم نے آپس میں مشاورت کی اور اس نتیجے پہ پہنچے کہ کوئی اکیلی پارٹی جو ہے وہ پاکستان کو اس مشکل سے نہیں نکال سکتی. تو ہم نے سب مل کے ساتھ کام کرنا پڑے گا. ہم ان دوستوں کو بھی دعوت دیں گے جو ہم سے دور ہیں، جو ہمارے نزدیک ہیں وہ ہیں. تو ہم سب مل کے انشاءاللہ پاکستان کو، آپ کو، آپ کے آنے والی نسلوں کو اس مشکل سے آزادی دلوائیں گے انشاءاللہ. جیے بھٹو. ایک منٹ باری باری کر لیں گے سب لوگ، باری باری. خالد محمود صاحب آپ بات کریں. ابھی آپ کو دے رہی ہوں جی. خالد محمود صاحب بات کریں. ایک ایک کر کے بھائی، ایک باری باری کر لینا. خالد محمودی ایکسپریس ٹی وی سے. زرداری صاحب، مولانا صاحب اور شہباز صاحب سے تینوں سے یہ سوال ہے کہ گزشتہ 2 سال کے دوران ایسے واقعات ہوئے کہ جب بھی تحریک عدم اعتماد خاص طور پہ چیئرمین سینٹ اور کچھ بلوں کے اوپر ہوئی تھی، اس میں اپوزیشن کے ارکان جو ہے وہ غائب ہوئے تھے. کیا اس مرتبہ یہ گارنٹی دی گئی ہے کہ اپوزیشن کے تمام ارکان اس تحریک عدم اعتماد کا حصہ ہوں گے اور کوئی بھی رکن جو ہے وہ ادھر ادھر نہیں ہوگا؟ اجاز GNN پہلے جواب دے دینا، پھر آپ کو دیں گے جواب دے دیں. دیکھیے، میں گزارش کروں گی، یہ باتیں میرے خیال میں کوئی زیادہ ہائی لائٹ کرنے کی نہیں ہے. ہمیں بھی اس کا احساس ہے، اگر نقصان ہوا ہے تو پھر ہمیں ہی ہوا ہے. لیکن آج اس وقت جو ہم آپ کے سامنے کیس پیش کر رہے ہیں، پورے اعتماد کے ساتھ انشاءاللہ العزیز اس میں ہمیں کامیابی ملے گی.
आसिफ अच्छा एजाज साहब जरदारी साहब, आपसे सवाल है कि आज जो इस वक्त की सूरत हाल है कि पीपुल्स पार्टी ने खन्ना पुल ब्लॉक किया, फैजाबाद ब्लॉक किया, क्या ये धरने में तब्दील हो सकता है? नंबर 1। और नंबर 2 ये है कि जो तहरीक अदम इस बात को नाकाम बनाने के लिए हुकूमतें नॉर्मली हरबे इस्तेमाल करती हैं, उन हरबों से आप कैसे निपटेंगे? 172 अरकान को पूरा करना आपकी जिम्मेदारी है, ईवान में उनको कैसे लाएंगे? इंशाल्लाह हम उन्हें लाएंगे भी और उनसे 172 से ज्यादा वोट लेंगे। क्या वोटों की तादाद बता सकते हैं? क्या वोटों की एक सवाल करें भाई, एक सवाल। अगर आप इजाजत दें तो इनका जवाब दे दूं, समझे? और मैं ये से ज्यादा अब ये चाह रहे हैं कि मैं इनको फिगर्स बता दूं, नाम भी बता दूं। काफी दोस्त, सिर्फ हम बेजार नहीं हैं। जो असेंबली में बैठी हुई पार्टीज हैं, इनकी अपनी पार्टी बेजार है, इनके अपने दोस्त बेजार हैं। उन सबको वापस कॉन्स्टिट्यूंसीज में जाना है। वो कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएंगे तो क्या जवाब देंगे? थैंक यू। रजा प्लीज रजा के नहीं करा। बोलिए बोलिए रजा। जरदारी साहब, मेरा रजा कट्टी मेरा नाम है, अब तक टीवी से मैं हूँ। आप 89 में जब तहरीक अदम एतमाद आई, फोन वाले भी आपके साथ नहीं थे और उसको आपने नाकाम बनाया। तो इस बार फोन वाले भी आपके साथ नहीं है, तो फिर किस तरह इसको कामयाब बनाएंगे? आसिफ को दे दें इसके बाद। जिस तरह उस वक्त कामयाब किया था जब गुलाम अहमद खान मेरे खिलाफ था, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट मेरे खिलाफ थी, उसके बावजूद हमने उनका कामयाब नहीं होने दिया। और वो दूसरी बात है कि गुलाम अहमद खान साहब ने हमारी असेंबली डिसॉल्व कर दी, मगर अब इस प्रेसिडेंट के पास मैंने वो पावर ही नहीं छोड़ा कि कोई ये डिसॉल्व कर सके। शाकिर सोलंकी आसिफ के बाद। ज्योति सर, माशाल्लाह यहाँ पाकिस्तान की पूरी सियासी लीग बैठी है, लेकिन मैं सवाल करूंगा मौलाना फजल रहमान साहब से। मौलाना साहब, ये जो तब्दीली वाला एक्सपेरिमेंट था जिसकी सजा पूरी कौम ने भुगती, ये किसी एक फर्द वाहिद का एक्सपेरिमेंट नहीं था, इसके पीछे पूरा एक माइंड सेट था। अब जब पूरी कौम उस माइंड सेट को पहचान चुकी है, तो क्या इस तब्दीली की जिम्मेदारी एक फर्द पर डालकर उस माइंड सेट को एनआरओ तो नहीं दिया जा रहा, और क्या उस माइंड सेट से ये एश्योरेंस ली गई है कि जब कभी हालात ट्रैक पे वापस आएंगे तो कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाएगा? देखिए, हम लोग ये सब एक पॉलिटिकल फोर्स है और हम सब जहां सियासी लोग हैं, जमहूरी कुव्वत है। याद रखें, जमहूरी रवैये न इंतकाम के हवाले से मुरतब होती हैं, न इनकलाब के हवाले से मुरतब होती हैं, तदरीजी इस्लाहात की बुनियाद पर हमें आगे जाना होता है। आपने जिन अतराफ की तरफ इशारा किया है, ये सब हमारे मसाइल हैं, लेकिन उन मसाइल को एक हम कौमी इत्तिफाक राय के साथ, एक जमहूरी रवैयों के साथ, इस तदरीजी इस्लाहात के ज़रिए से मुस्तहकम जमहूरियत तक पहुँचाना चाहेंगे। किसी के साथ कोई दुश्मनी का रवैया इख्तियार करना, इंतकाम का रवैया इख्तियार करना, आपने गलती की है अब आप गर्दन ज़दनी है और इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। हम इस मुल्क में अपने इदारों की इस्लाहात की भी सोच रखते हैं और आइन के अंदर तमाम इदारों के दायरे कार मुतय्यन हैं, हम उसकी तरफ आगे बढ़ना चाहेंगे ताकि मुल्क के अंदर कभी इस किस्म की शिकायतें या सवालात पैदा ही ना हो। इजाजत, शाकिर सोलंकी न्यूज़ 1 से मैं मौलाना से और जरदारी साहब से छोटे छोटे सवालात हैं। एक तो मौलाना साहब, आपका 23 मार्च का, अब क्योंकि तरीक़त में बात जमा हो चुकी है, तो अब 23 मार्च का लॉन्ग मार्च होगा या नहीं, एक आप ये फरमाएं। दूसरा जरदारी साहब से सवाल है कि बीएपी के साथ आपके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, कोई मेल मुलाकातें अपोजिशन की उनके साथ नहीं हुई, तो क्या ये दुरुस्त है कि बीएपी आपके साथ बोल रहे हैं? यासिर को
تو میرے خیال میں دونوں کی بات میں اگر شہباز شریف کا جواب دیں تو بہتر ہوگا. شہباز صاحب آپ ذرا اویئر ہیں. دیکھیے جو بی اے پی کی آپ نے بات کی ہے وہ ان کے وقت مجھ سے بھی ملاقات ہوئی ہے, یقیناً زرداری صاحب سے بھی ہوگی, حضرت مولانا صاحب سے بھی ہوگی. تو ہمارا تو یہ حق ہے, فرض ہے, ذمہ داری کہ ہم سب سے رابطہ قائم کریں اور سب کو قائل کریں, حتیٰ کہ پی ٹی آئی میں جن کے ضمیر جاگ چکے ہیں ان کو بھی ہم گزارش کریں گے آئیں آگے بڑھیں اور یہ جو تبدیلی کے نام پر جو بربادی ہوئی ہے اس سفر کو ختم کر کے آگے بڑھیں. تو یہ تو ہمارا حق ہے ہر لحاظ سے. ہمارا رابطہ بی اے پی سے بھی ہے, ہماری ایم کیو ایم سے ملاقاتیں ہوئی ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور یہ پولیٹیکل پروسیس ہے, سیاسی ایک یہ نظام ہے, اس کے تحت ہم کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائیں گے. سر یاسر ملک ایک منٹ جی ایسے. سر یاسر ملک دنیا ٹی وی سے یہ بتائیے گا, تینوں قائدین سے میرا سوال ہے کہ اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو کیا اس کے بعد فوری طور پر الیکشن کروائے جائیں گے, یا کوئی اگر انٹرم سے کرواتے ہیں تو اس میں وزیر اعظم کے امیدوار کون ہوں گے؟ میرے خیال میں آپ کوئی ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ جی کر لیں نسر اللہ صاحب. آواز آ رہی ہے. الیکشن ہوگا یا اپنا وزیر اعظم لائیں گے, کیا ہوگا؟ تو اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے, جس معاشی صورتحال کی طرف آپ لوگ اشارہ کر رہے ہیں وہ خراب ہو چکی ہے, اس کو سہارا دینے کے لیے آپ کے پاس کیا ایسا جامع پروگرام ہے کہ پاکستان کی معاشی صورتحال بہتر ہو جائے؟ ایک بات ہم آپ سے واضح طور پر کہہ دینا چاہتے ہیں کہ جس طرح آج ہم عدم اعتماد کی منزل پر باہمی مشاورت اور باہمی اعتماد کے ساتھ پہنچے ہیں, جو سوالات آپ اٹھا رہے ہیں اسی طرح یہ ذرا خفیہ دستاویز ہی سمجھ لیں ان چیزوں کو کہ کوئی ایسی بات کہ اہداف تک پہنچنے سے پہلے ہم پبلک کی ملکیت قرار دے کر اس پر مباحثے شروع کر دیں اور وہ اس کو ڈیمیج کرے اس سفر کو, تو انشاءاللہ آپ مطمئن رہیں کہ وہ ایشوز جو عدم اعتماد کے بعد آنے والے ہیں شاید وہ طے بھی ہو چکے ہوں, اور اگر نہیں تو طے ہونے کے قریب بھی ہوں. باہمی اعتماد سے انشاءاللہ ہوں گا. اعزاز سید صاحب. اعزاز سید ہے. زرداری صاحب آپ سے, مولانا صاحب سے اور شہباز صاحب سے, تینوں سے میرا ایک سوال ہے. زرداری صاحب جب آپ بلاول کراچی سے چلے تھے مارچ لے کر, تو یہ پلاننگ اسی وقت ہو گئی تھی کہ مارچ کی کلمنیشن آج اس دن ہوگی جس دن تحریک عدم اعتماد فائل ہونے جا رہی ہے تمام معزز اپوزیشن کے ساتھ؟ ایک تو یہ بتائیے. مولانا صاحب سے میں پوچھوں گا, مولانا صاحب آپ بھی ایک دھرنا لے کے آئے تھے, آپ نے بھی یہاں پر بڑا بھرپور دھرنا دیا تھا اور پھر آپ کو جانا پڑا تھا, لیکن قوم کو آج تک آپ نے اعتماد میں نہیں لیا. وہ کن قوتوں نے آپ سے کیا وعدہ کیا تھا کہ جس کی وجہ سے آپ واپس چلے گئے؟ شہباز صاحب سے کوئک اینڈ شارٹ سوال. شہباز صاحب یہ ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن جب سے آپ لیڈر آف دی اپوزیشن آپ ایکٹیو ہوئے ہیں تو اپوزیشن میں ایک اتحاد بھی ہم نے دیکھا کہ آپ سارے لوگ سینئر لوگ ہیں, اتحاد بھی آیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب نو کانفیڈنس اگر کامیاب ہو جاتی ہے تو پرائم منسٹر شپ کا جو حق ہے وہ مسلم لیگ نون کا ہے, پیپلز پارٹی کا ہے, یا کسی اور جماعت کا؟ تھینک یو. جاوید اس کی بات کر لیں. جاوید رسپونڈ کر لیں نا. اچھا اس کے بعد زرداری صاحب بات کر لیں. ایک بیٹا جہاں تک سوال ہے کہ ہم نے یہ سب پلان کیا تھا کہ 23 مارچ کو ہوگا, جب قدرت اچھا چاہتی ہے نا تو پھر اچھا ہوتا رہتا ہے, یہ قدرت کا کمال ہے. ہم نے کوئی پلان نہیں کیا تھا کہ 23 تک پہنچیں گے, ہم نے بسم اللہ کی, اللہ نے ہماری سنی اور ہمارے ہم دوست آپس میں کر رہے تھے, مباحثے ہو رہے تھے, تو الحمدللہ ہم پہلے اس پوائنٹ پہ پہنچ چکے تھے کہ نو کانفیڈنس کرنا ہے. آج کا دن ہم نے موظف سمجھا. جی آپ اعزاز صاحب آپ جو بات کر رہے تھے, ہم نے اپنے اہداف حاصل کر لیے تھے. ہم نے, آپ نے دیکھا کوئی تشدد نہیں کیا. کیا کہا جا رہا تھا, مولوی صاحبان آ رہے ہیں, تشدد والے آ رہے ہیں, مدرسوں والے آ رہے ہیں, اور پتہ نہیں کیا 18-15 لاکھ لوگ جو ہیں یہ سارے مدرسوں کے طالب علم ہوتے ہیں. ہم نے یہ ثابت کیا, اور
जब आप चीज़ को उठाते हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें आप एक राय आमा को तैयार कर रहे होते हैं। आज जहां हम पहुंचे हैं उसमें उस जद्दोजहद और उस मौके पर हम इस्लामाबाद में हमारी मौजूदगी ने संगमीर का किरदार अदा किया है और वो तारीख का हिस्सा रहेगा इंशाअल्लाह। नसीम सिद्दीकी, अब तक न्यूज़ से सर मेरा ये सवाल है कि जब जी एक सेकंड जी आपका जवाब देखिए ये तो मैं कह दिया ये इज्तिमाई फैसला ये होगा अपना ये तमाम ऑपोजिशन पार्टीज का, और इसमें यकीनन हर पार्टी को पूरा हक है अपनी राय देने का, बात करने का। इसी तरीके से जो मेरी पार्टी है वो अपनी राय पेश करेगी, मेरे जो कायद हैं ये नवाज शरीफ राय पे करेंगे, तो एक मुशावरत से एक मुतफक्का फैसला इंशाअल्लाह होगा। आपको नाउम्मीद अभी नाम तय नहीं हुआ। एजाज आपको नसीम नाउम्मीद नहीं करेंगे। वैसे नसीम आप कर ले, फिर नवीद आप मैं एक गुजारिश करूं, सियासतदान माशाअल्लाह, हमने पार्लियामेंट के अंदर जब 18वीं तरमीम का मसला आया, कुछ खारजा पॉलिसी के हवाले से हम सब बैठे, बड़ी बालिग नजरी का मुजाहरा सब ने किया और माशाअल्लाह हम मुख्तलिफ मराहिल से कामयाबी से गुजरे हैं। अब भी हम माशाअल्लाह सियासत के सारे बालिग लोग बैठे हुए हैं, नाबालिग एक ही है जिसको हम बाहर कर रहे हैं। नसीम सिद्दीकी, अब तक न्यूज़ सारे इधर करने देना बारी बारी कर लीजिए, बारी बारी फिर नवीद का। नसीम सिद्दीकी, अब तक न्यूज़ सर मेरा ये सवाल है कि जब सेनेट चेयरमैन के खिलाफ आप लोग लेके आ रहे थे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और आपके पास लोग भी पूरे थे, अपोजिशन स्ट्रॉन्ग थी, वहां पे आपको शिकस्त है, अभी क्या समझते हैं कि आपके पास नंबर पूरे हैं और कामयाबी मिलेगी? अगर कामयाबी नहीं मिली तो उसके बाद जो है वो अपोजिशन का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? और मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ साहब से सवाल है कि क्या वोट को इज्जत दे दी गई है? नवीद आप कर ले, नवीद नादिर, इसके बाद आओ। वोट को भी इज्जत नवीद के दी जा रही है और काम को भी इज्जत दी जा रही है, फिक्र नहीं कीजिए इंशाअल्लाह। नहीं, बिल्कुल साइड पे। सर नवीद अकबर, आज न्यूज़ से सर माइक के जरा जी नवीद साहब, पहला सवाल आपसे कि आपको किंग मेकर कहा गया इस सारी सूरत हाल में, सबसे पहले आप थे जो बात कर रहे थे कि पार्लियामेंट के अंदर से आना चाहिए तब्दीली और पार्लियामेंट के अंदर से ही तब्दीली आ रही है, इस लिहाज से आपका मुकफ दुरुस्त साबित हुआ। आप इस बारे में क्या कहेंगे? शहबाज साहब, पंजाब में एक बहुत बड़ी लिफ्ट आ गई है गवर्नमेंट जमात में, क्योंकि आपकी जमात सबसे बड़ी है तादाद के लिहाज से और सबको बताएं आजाद अराकी को शामिल करके तो हुकूमती जमात को बड़ा किया गया था। तो अब आप लोग की पंजाब में क्या तैयारी है, क्योंकि पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, पंजाब बहुत मैटर करता है। और मौलाना फजल रहमान साहब से मेरा सवाल है कि सर आप 3 दिन पहले जब आपसे मुलाकात हुई तो आपने 48 घंटे का कहा तो लोग उसको मजाक समझ रहे थे, लेकिन आज आपने साबित कर दिया कि आप लोगों ने जो तैयारी की थी और जिस तरह से आपने रात की मीटिंग को खुफिया रखा मीडिया से भी, तो सर आइंदा भी ये मामला इसी तरह से खुफिया रहेंगे? तीनों से सवाल है। मैंने तो आपको अपनी बात का जवाब दे दिया है, लेकिन एक बात मैं आपसे आपके सवाल का जवाब देती बात करना चाहता हूं। इसके बाद वहाँ आते हैं जी। जब हमने पीडीएम बनाया उसका 25 नुकाती एक एलामिया जारी हुआ, उसमें अदम एतमाद का ऑप्शन भी था और इस्तीफों का ऑप्शन भी था, यानी दोनों ऑप्शन मौजूद थे। और कुछ चीजें होती हैं टाइमिंग के हवाले से, ये तो मीडिया की दुनिया है, एक प्याली के अंदर एक इतना बड़ा तूफान और इशू बना देते हैं। हमने कभी इस मसले पर ना आपस में कोई ऐसी बहस की है, न इस हद तक हम कोई गए हैं। खुदा न खास्ता सोच की बात होती है, बहस मुबाहिसे की उसमें गुंजाइश रहती है। ऑप्शन दोनों हमारे उस एलामिया के अंदर मौजूद हैं और हम अब भी जो कुछ कर रहे हैं उस एलामिया के अंदर ही कर रहे हैं। ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता। नादिर को भेजिए। हाँ जी मेरा सवाल है, नादिर रहमानी नाम है, मैं डॉन न्यूज से हूँ। यहाँ पर जैसे बार बार सेनेट का जिक्र हुआ तो सेनेट में आपके पास 15 अरकान ज्यादा थे, लेकिन जब नतीजा आया तो वो कुछ और था। तो इस वक्त ये एक तासुर और सवाल उठ रहा है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि अपोजिशन इतनी मुतहरिक नजर आ रही है और उनकी बॉडी लैंग्वेज और बड़ा पूरा एतमाद नजर आ रहे हैं। एक तो ये सवाल है सर। दूसरा सवाल, ये अपोजिशन की मौजूदा जो सूरत हाल है इसमें आप क्या समझते हैं कि आगे सेटअप क्या बनेगा और कौन वो मजीद लंबा तो नहीं होगा? ये तो जवाब हो चुका है बेटा, इसके जवाब सब ने पूछ लिए हैं, उसके जवाब आ गया है। हमने
खान साहब ने कहा है कि अगर तहरीक नाकाम होती है तो आप छोड़ेंगे नहीं, तो क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि वो क्या आपको पता है कि ये हाथ मेरे आजमाए बात हुए करने देना जी।